بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوبارہ آپ سے آلموسٹ عید کی چھٹیوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ میں آج بیسیکلی زیادہ بات کرنا چاہوں گا فلسطین کے حوالے سے، اور پچھلے تقریباً 10 دنوں سے آپ لوگ انٹرنیشنل میڈیا میں اور ایک جو اوور آل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے مختلف چینلز پہ آپ اس کے تبصرے بھی دیکھ رہے ہیں، اور مختلف کنٹریز کا جو اس وقت سٹانس ہے فلسطین کے حوالے سے آپ لوگ وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کی ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے جس کو بعض اوقات ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں۔ مختلف ریفرنسز سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو دونوں ہمارے انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے تھے، اور جو اسرائیل کی نسل ہے تو وہ چلی ہے آپ کے حضرت اسحاق علیہ السلام سے، اور جو عربس ہیں یا پھر جو خانوادہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس کا سلسلہ جو شجرہ نسب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ملتا ہے تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ So nonetheless we can consider Jews as our cousins as well, but it's quite unfortunate کہ قرآن میں جتنا بھی ریفرنس دیا گیا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، چاہے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اللہ کے جو نیک بزرگ تھے اور انبیاء کرام جتنا بھی آئے اس قوم کے اوپر، اس قوم نے ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا، بلکہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اپنے انبیاء کرام کا جو انہوں نے خود قتل کیا، and then they later on regretted as well۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ اب جو نبوت ہے، آخری جو سلسلہ ہے نبوت کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں، وہ عرب کی طرف اور حجاز کی زمین کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف جو ہے وہ، اور اسی سلسلے کا ایک نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج ہم آخری امت کے طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شرف بخشا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں جو ہے ہمارے لیے ایک بخشش کا جو ہے ذریعہ جو ہے وہ بنا۔ تو یہ ایک تھوڑا سا میں نے آپ کو ہلکا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتایا، اور جس زمین کی ہم بات کرتے ہیں، سرزمین فلسطین، سرزمین شام کی، یہ بہت مقدس زمین ہے، اور ہمارے جو پرائمریلی تینوں میجر مذاہب جو ہیں جن کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو موجود ہے، تو تینوں مذاہب کے لیے اس کی بڑی ایک امپورٹنٹ ویلیو ہے۔ تو چاہے ہم اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ پلیس کے حوالے سے دیکھیں، یا پھر جو ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو جو ہے زمین سے زندہ اٹھا لیا، اس مقام کے حوالے سے دیکھیں، یا جو وہاں پہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ تبلیغ کی دین اسلام کی، اور اللہ کا جو پیغام اس وقت پہنچایا، تو اس حوالے سے یہ مقام بہت مقدس ہے۔ پھر اگر ہم ہیکل سلیمانی کے حوالے سے دیکھتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اور ایسے بہت سے انبیاء کرام ہیں، تو وہاں پہ پھر ہمیں ایک جو ہے جوز کا ایک انٹرسٹ بھی نظر آتا ہے، جہاں پہ دیوار گریا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور ایک جو ان کی اپنی جو اسکرپٹس ہیں، ہولی اسکرپٹس ہیں، بیکاز آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس وقت الہامی کتابوں میں سے ماں سوائے قرآن شریف کے اور ایسی کوئی کتاب نہیں بچی کہ جس میں لوگوں نے جو ہے پڑھنے والوں نے اس میں امینڈمنٹس نہ کی ہوں، بلکہ بعض اوقات تو ہمیں ایسے اسکرپٹس بھی نظر آتے ہیں کہ جہاں پہ باقاعدہ طور پہ ان ہولی اسکرپٹس کے رائٹرز بھی موجود ہیں کہ یہ فلانا ایڈیشن ہے، یہ فلانا ایڈیشن ہے، اور ہر ایڈیشن میں آپ کو امینڈمنٹس نظر آتی ہے۔ تو ایز پر دی کانسیپٹ آف کہ ان کا جو مسیحا ہے جس کو ہم دجال کہتے ہیں، تو
اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ یہاں سے آئے گا اور وہ ان کو پوری دنیا میں جو ان کا ایک کھویا ہوا اسٹیٹس تھا جس کو یہ آج تک بھول نہیں سکے، جو پوری دنیا میں ان کی اپنی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں دھاک بٹھائی تھی، جتنے انبیاء کرام ان کو جو ہے، تو وہ یہ اسٹیٹس دوبارہ کلیم کر پائیں گے۔ ہمارے لیے دجال کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مختلف احادیث سے ثابت ہے کہ یہ فتنہ ظہور ہوگا، مگر اس فتنے کے ظہور ہونے سے پہلے ایک سسٹم ایوالو ہوگا، اور وہ سسٹم بیسیکلی اس فتنے کو سپورٹ کرے گا، جہاں پہ میں اور آپ اس فتنے کے آنے سے پہلے ہی آلموسٹ سائیکولوجیکلی، میٹیریلی، فائنینشلی، فزیکلی کنونس ہو چکے ہوں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس دجال کو ایک خدا کے طور پہ جو ہے تسلیم کرنے کے لیے۔ اور سورہ کہف جو ہے اس حوالے سے جو ہے، اور مختلف جو قرآن شریف میں ہمیں ذکر اصغار کا موقع ملتا ہے دیکھنے کا، تو خصوصی طور پہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ ان کو پڑھا کریں تاکہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی رہنمائی ہو۔ تو دجال کا ظہور تو ہونا ہے، اور میں ذاتی طور پہ میں یہاں پہ کسی کو بھی ریفرنس نہیں دینا چاہوں گا، بیکاز بعض اوقات آپ کا اپنا گمان جو ہوتا ہے، آپ کی جو اپنی انٹیوشن ہوتی ہے، آپ کا جو اپنا ہنچ ہوتا ہے، وہ آپ کو ایک فورسی کرتا ہے، آپ کے فیوچر کو آپ کو دکھاتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ اس بات پہ پچھلے 20 سالوں کو اگر میں دیکھوں تو جو حالات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ تمام قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی میجر نشانیاں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے جو ہے آپ نے پہلے بھی دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو نیکسٹ ہماری ویڈیو ہے، اور جو اس ویڈیو کو اس وقت پروڈیوس کر رہے ہیں کیمرے کے پیچھے، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا ریسرچ کر کے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ قیامت کی نشانیوں میں ایک پراپرلی اوتھینٹیکیٹڈ ریسرچ ڈاکومنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ کیا اب تک ہو چکا ہے اور کیا آگے ہونے والا ہے۔ تو یہ جو بھی ایونٹس آپ کے ڈیولپ ہو رہے ہیں الٹیمیٹلی اس طرف ہمیں جو ہے وہ لیڈ کرنا ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اس وقت اپنے ذات کی جستجو کرنی چاہیے، اپنے اندر ہمیں جھانکنا چاہیے کہ ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا یا جو ہمیں بنایا، کس مقصد کے لیے بنایا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارا بنیادی مقصد پیدا ہونے کا، اس دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کی جستجو کریں، چاہے وہ آپ کا بزنس ہے، چاہے وہ آپ کا پروفیشن، چاہے وہ ٹیچنگ کے حوالے سے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہیں، کسی بھی پروفیشن میں ہیں، تو اس کو جو ڈیلی بیسس پہ آپ کے سامنے معاملات آتے رہتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کا فیئر دل میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو لے کے چلنا، یہ ایک بنیادی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں؟ ہمیں اپنے ایمان کو اور بھی مضبوط کرنے کی، ہمیں اپنے فیتھ کو، جو کہ ٹینجیبل فارم میں اس وقت ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا، ہم اس کو اپنے دلوں میں محسوس کر سکتے ہیں، ہمیں اس فیتھ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس فیتھ کو ریوائیو کرنے کے لیے، اپنے اندر اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو تر و تازہ کرنے کے لیے، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو کرنٹ ڈے یا کرنٹ افیئرس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے ہمیں قرآن کو بار بار مکمل عربی اور تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، چاہے کسی بھی زبان میں آپ کی اس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیکاز آئی بلیو پرسنلی قرآن از دی گیٹ وے ٹو دی ول آف آل مائٹی اللہ اینڈ ٹو دی جنہ۔ تو جتنا زیادہ ہم قریب ہوں گے اپنے ریلیجن کی ایسنس کے پاس، اور جتنا زیادہ ہم اوتھینٹیکلی اپنا کیتھارسس اور اپنا اسیسمنٹ، ایک ایویلیویشن کریں گے، اتنا ہی زیادہ جو ہے ہم ایک بہتر چیزوں کو سمجھ پائیں گے۔ پلیز یہ جو اس وقت میٹر چل رہا ہے، اٹس ناٹ این ایشو آف فلسطین اینڈ اسرائیل، یہ مسئلہ ہے مسلم امہ کا، اور جہاں پہ میں فورسی کر رہا ہوں تو اس وقت ہمارے ارد گرد جتنے بھی مسلمان ممالک نظر آتے ہیں،
انہوں نے بہت زیادہ ویکنس شو کی ہے اسٹینڈ لینے پہ ایز فار ایز دس ایشو از گوئنگ آن. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مسلم امت جو ہے ایک جسم کی طرح ہے، اور جسم کے اگر کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو درد محسوس ہوتا ہے. اس درد کو محسوس کیجئے اور جتنا پاسبلی ہو سکے آپ فلسطین کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں. میں یہاں پہ کسی کو بھی انکریج نہیں کروں گا کہ آپ اس پوزیشن میں آئیں کہ جہاں پہ آپ کو چوز کرنا پڑے کہ ہم جو ہے نا بالکل جہاد فی سبیل اللہ، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جہاد کی مختلف اقسام ہے، جہاد بالنفس ہے، جہاد بالمال ہے. ایمان کے مختلف لیولز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے مضبوط ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے کسی غلط کام کو. مفہوم بیان کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص ہاتھ سے نہیں روک سکتا، کم سے کم زبان سے بھی اگر وہ اس چیز کو غلط کہہ دے تو یہ بھی اس سے کمتر درجے میں آتا ہے، مگر یہ ایک ایمان کا جزو ہے. اور اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو کم سے کم دل میں ہی سے ہی ایک چیز جو برا ہے، جو بری ہے، اس کو جو ہے وہ برا سمجھے، اور کم سے کم، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. تو میری سننے والوں کو یہ ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم جو ہے فلسطین کے حوالے سے، اس مسلم امت کے حوالے سے، اگر وہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تو زبان کے ذریعے ضرور اپنی سوچ کا اظہار کریں. اور آج کل آپ کے پاس بہت سارے میڈیم ہیں، جس میڈیم کے ذریعے میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، حالانکہ یہ تمام میڈیاز بھی اس وقت اس ایشو کو بڑا بائس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں. مسلم امہ کا جو اپنا ایک انٹرسٹ ہے اس کو پراپر طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا جا رہا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر. اگر ہم پرٹیکولرلی CNN اور BBC کے حوالے سے بات کرتے ہیں، نندلس الجزیرہ کو دیکھیے یا باقی جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ کوشش کیجئے کہ آپ بات کریں، اظہار کریں اپنی باتوں کا، اور جتنا اس پرٹیکولر ایشو کو جو ہے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، بیکاز دس پلیس از اے ویری 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 holy place for all of us, for all these religions. And it's a game of dominance of one philosophy over another religion, because اب وہ ریلیجن باقی نہیں رہے. وہ صرف کچھ فلسافیکل، کچھ ان کی تھنکنگز ہیں، ان کے کچھ تھنک ٹینکس ہیں جس میں ہم زائنسٹ ایک مائنڈ سیٹ کی ہم بات کرتے ہیں، جوئش پروٹوکولز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ایلڈرز آف زیونس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے ان کا جو ہے، وہ انہوں نے اپنے اگلے 100 سالوں کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. انہوں نے اپنی ڈیکیڈز کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، کس طرح سے ٹیکنالوجی کو ہم نے یوز اور مس یوز کرنا ہے، کیسے ہم نے جو ہے نا یہاں پہ پالیٹکس کو یوز کرنا ہے، ڈیموکریسی کا سٹرکچر ہم نے کیسے ڈیولپ کر کے اس کو یوز کرنا ہے، کیسے ہم نے انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم کو انٹروڈیوس کرنا ہے وچ ہیپن ارلی 19th century، کیسے ہم نے جو ہے امریکن سوئل کو ایز اے پلیٹ فارم کے طور پہ. سو دیز آر آل ویل میڈ، ویل تھاٹ آؤٹ. یہ ان کے دین کا حصہ نہیں ہے، یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بیسیکلی اس دین کو جو ہے ایک پلیٹ فارم بنا کے جو ہے، اور جو ڈیسٹینی میں لکھا ہوا ہے، جو کہ ثابت ہے مختلف روایات سے، تو وہ ہوگا. دجال کا ظہور جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہوگا، اور یہ حالات ہمیں اسی طرف لیڈ کریں. اس کے لیے آپ سب لوگ مینٹلی جو ہے وہ پریپیئرڈ رہیں. کب ہوگا واللہ عالم، واللہ عالم. بٹ جو میرا گمان ہے وہ وقت بہت قریب ہے، اور اس سے بچنے کے لیے پھر جیسے میں نے آپ کو شروع میں ایک تمہید سے تفصیل سے بتایا کہ آپ جتنا قریب ہو سکتے ہیں قرآن کے، اس کے سمجھنے کے، اپنے معاملات کو بہتر انداز میں لے کے چلنے کے، تو ایمان کی تازگی آپ کے اندر رہے گی. تو آج ذرا یہ دل کی بات آپ سے شیئر کرنی تھی. فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مظلوم ہیں وہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے اگر آپ آواز اٹھائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم جو ہے سرزمین فلسطین کو جو ہے اسرائیل کی چنگل سے جو ہے آزاد کریں گے. اور یہ ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے. It is destined to happen. It's a matter of time only کہ
یہ کب ہوتا ہے، اس چیز کے لیے آپ لوگ جو ہے ذہنی طور پہ تیار ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ونس اگین جن سے میرے حق میں کوتاہی ہوئی، دل سے ان کے لیے میرے لیے دعا، اور جن کے حق میں مجھ سے کوتاہی ہوئی میں ان سے معافی کا خواستگار ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قوت گویائی دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کا امتحان لے تو اس امتحان میں اللہ آپ کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے، آپ کو طاقت دے کہ آپ کو عافیت ملے۔ اور اسپیشلی ینگسٹرز سے میں ویڈیو ختم کرتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ اپنی عقل و دانش کے ساتھ ساتھ، اپنی سوچ و فکر کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے حالات بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے واقعات ڈیولپ کرتا ہے، انسیڈنٹس، سچویشنز آپ کے لیے ڈیولپ کرتا ہے، آپ اس پہ بھی اپنا مکمل فیتھ اور ایمان رکھیے، بیکاز آپ کی ڈگریاں، آپ کی ایجوکیشن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ہے میٹر نہیں کریں گی unless and until you yourself you have the ability to take care of yourself in your professional life in a very skilled manner۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار نصیب کا سوال کیا جانا بہت ضروری ہے۔ تو آپ تمام دوستوں کے لیے ایک اچھی قسمت اور ایک اچھے نصیب کے لیے دعا گو۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین، دس واز ڈاکٹر ناصر کریم۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان بائندہ باد۔